السلام علیکم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے حلقۂ ارباب ذوق کا افسانہ۔ حلقۂ ارباب ذوق کی تحریک پر میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک لیکچر اپلوڈ کیا تھا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اور اگر آپ میرے دوسرے لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ کا وزٹ کیجیے، وہاں پر میں نے BS اردو کے حوالے سے کئی سارے لیکچر اپلوڈ کیے ہیں۔ حلقے کا آغاز ہی افسانے سے ہوا تھا۔ اس حلقے کا پہلا نام بزم داستان گویاں تھا، یعنی داستان کہنے والا ایک بزم، ایک محفل۔ اور حلقے کا قیام کا مقصد بھی یہی تھا کہ مختلف افسانہ نگار اس حلقے میں اپنے افسانے پیش کر سکے۔ چند دوستوں کی خواہش تھی کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے افسانے سنائے، لہٰذا اس مقصد کے لیے اس بزم کی، اس محفل کی بنیاد رکھی گئی، بزم داستان گویاں کی۔ ابتدا میں صرف افسانے ہی اس محفل میں سنائے جاتے تھے، لیکن جب اس حلقے میں میرا جی کی آمد ہوئی تقریباً 1 سال بعد، تو پھر افسانے کے ساتھ ساتھ شاعری اور تنقید پر بھی توجہ دی گئی۔ اس حلقے کا اولین مقصد افسانہ ہی تھا، لہٰذا اس حلقے کے افسانہ نگاروں میں 2 رجحانات نے جنم لیا۔ نمبر 1 نفسیاتی رجحان، دوسرے نمبر پر اساطیری یا تاریخی رجحان۔ ابتدا میں اس حلقے کے افسانے سے کئی بڑے نام وابستہ تھے، جن میں نسیم حجازی، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی اور اپیندر ناتھ اشک وغیرہ شامل تھے۔ لیکن بعد میں نسیم حجازی ناول کی طرف چلے گئے، ناول لکھنا شروع کیا انہوں نے، اور دوسرے افسانہ نگاروں میں سے چند ترقی پسند تحریک میں شامل ہو گئے۔ اس حلقے کا پہلا افسانہ نگار شیر محمد اختر ہے۔ اچھا، ہم نے 2 رجحانات کی بات کی، ایک نفسیاتی رجحان جبکہ دوسرا اساطیری یا تاریخی رجحان۔ سب سے پہلے ہم نفسیاتی رجحان کو پڑھتے ہیں۔ رجحان کہتے ہیں ذہن کی منتقلی کو، یعنی اس حلقے میں بعض ایسے افسانہ نگار تھے جن کا ذہن نفسیات کی طرف منتقل ہو گیا، اور ایک رجحان سامنے آیا جس کو ہم نفسیاتی رجحان کہتے ہیں۔ نفسیات کہتے ہیں انسانی ذہن کے مطالعے کو، کہ انسانی ذہن میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ وہ کچھ کام کرنا چاہتا ہے، ایک انسان، ایک فرد، لیکن معاشرے کی وجہ سے وہ کام وہ نہیں کر رہا، یا وہ کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس کا اظہار وہ نہیں کر پا رہا، تو اسی کو کہتے ہیں نفسیات۔ تو ایک نفسیاتی رجحان اس حلقے میں سامنے آیا، کچھ افسانہ نگاروں کے ہاں نفسیاتی رجحان دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس رجحان کے حوالے سے پہلا نام شیر محمد اختر کا ہے، کیونکہ آپ حلقے کے پہلے افسانہ نگار ہیں۔ ان کے افسانوں میں بنیادی اہمیت کرداروں کے نفسیات کو حاصل ہے۔ انہوں نے جنس اور نفسیات دونوں میں کمال دکھایا ہے۔ شیر محمد اختر کے افسانے ترقی پسند افسانوں کی طرح کسی سماجی اصلاح یا انقلاب کے بجائے فرد کی نفسیات سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے انسانی نفسیات کو پیش کیا ہے اپنے افسانوں میں۔ نفسیاتی رجحان کے حوالے سے ایک اور بڑا نام ممتاز مفتی کا ہے۔ انہوں نے انسان کی بہت سی نفسیاتی جہتوں کو، بہت سی نفسیاتی شکلوں کو سامنے لانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ان جذبوں کو بے نقاب کیا جنہیں کسی دوسرے افسانہ نگار نے اظہار کی راہ نہ دکھائی، یعنی انہوں نے اپنے افسانوں میں وہ باتیں کہی جو دوسرے افسانہ نگار نہ کر سکے۔ اس ضمن میں اس کا افسانہ آپا قابل ذکر افسانہ ہے، جس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ ایک گھریلو عورت، اس کے اندر بھی محبت کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن پردے کی بنا پر، قدغن کی بنا پر وہ اپنی محبت کا اظہار کھل کر نہیں کر سکتی۔ اس کے افسانوں میں نفسیات کے علاوہ جنس بھی ایک غالب قوت ہے۔ ان کی نظر میں جنس کی وجہ سے کائنات کی رونقیں قائم ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے انسان کی
فطری کمزوریوں اور مجبوریوں سے بھی نقاب سر کیا ہے۔ انسان کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہے جنس کے حوالے سے تو اس کو بھی انہوں نے پیش کیا ہے۔ افسانہ چپ اور پل ان کے جنس پر مبنی افسانے ہیں جو کہ محض لطف اندوزی کے لیے لکھے گئے ہیں۔ افسانہ چپ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہے لیکن پھر بھی وہ غیر شادی شدہ لڑکوں سے اپنے تعلقات استوار کرتی ہے۔ تو یہ جنس پر مبنی افسانے ہیں ممتاز مفتی کے۔ نفسیاتی رجحان کا حامل ایک اور افسانہ نگار اشفاق احمد ہے۔ ان کے افسانوں میں تصوف اور پاکیزہ محبت کی جھلکیاں موجود ہیں۔ ان کے ہاں محبت کو مرکزیت حاصل ہے، یعنی سب سے پہلے محبت۔ افسانہ عجیب بادشاہ اور گڈریا ان کے ناقابل فراموش افسانے ہیں۔ اس نفسیاتی عمل سے وابستہ ایک اور بڑا نام سعادت حسن منٹو کا ہے۔ منٹو نے فرد یعنی انسان اور فرد کے نفسیات کو بیان کیا ہے، اس کے ذہنی کشمکش کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرد کی ذہنی کشمکش کو اعلیٰ انداز میں پیش کیا ہے۔ جنس ان کے افسانوں کا سب سے بڑا موضوع ہے جس کی بدولت منٹو نہایت مقبول بلکہ بدنام ہے۔ افسانہ ٹنڈا گوشت اور کولڈو جنس پر مبنی افسانے ہیں۔ اچھا، یہ تھا نفسیاتی رجحان۔ نفسیات اور جنس کا آپس میں بڑا تعلق ہوتا ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ نے اس کے حوالے سے اپنے نظریات پیش کیے ہیں، لیکن اس لیکچر میں ہم ان نظریات کو پیش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ علیحدہ سے ایک موضوع ہے۔ اور آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ انہوں نے کہا تھا، سگمنڈ فرائیڈ نے، کہ انسان کی جو شخصیت ہے یہ اس کی لاشعوری محرکات کی وجہ سے ہے۔ یعنی انسان جب پیدا ہو جاتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو اس وقت وہ مختلف جنسی محرکات کا شکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی آج کی جدید شکل بنتی ہے۔ تو یہ علیحدہ سے ایک موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر پھر ایک ویڈیو بنائیں گے۔ اچھا، اساطیر رجحان۔ اساطیر کہتے ہیں پرانے قصے کہانیوں کو، دیومالا کو، جن پری وغیرہ کے کہانوں کو اساطیری کہانیاں کہتے ہیں، یا تاریخی واقعات۔ ٹھیک ہے، ایک اور رجحان بھی اس حلقے والوں کے ہاں پروان چڑھا اور وہ اساطیری یا تاریخی رجحان کہلاتا ہے۔ اس رجحان کے حامل افسانہ نگاروں نے ماضی اور اساطیر کی طرف سفر کیا، یعنی اپنے حال کو چھوڑا، آج کی زندگی کو چھوڑا اور اپنی ماضی کی طرف چلے گئے۔ انتظار حسین اس حوالے سے حلقے کے سب سے بڑے افسانہ نگار ہیں۔ ان کے افسانوں میں تاریخی اور اساطیری موضوعات بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ان کے بہت سے افسانے اور کردار علامتی ہیں۔ آخری آدمی اور زرد کتا اس رجحان کے حامل افسانے ہیں۔ آخری آدمی میں انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کی قوم بندر کے قالب میں تبدیل ہو گئی تھی، سب لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک اسلامی واقعہ ہے، تاریخی واقعہ، تو اسی وجہ سے یہ ایک تاریخی رجحان یعنی اساطیری رجحان کا حامل افسانہ ہم قرار دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر انور سجاد بھی اس رجحان کا حامل ایک افسانہ نگار ہے۔ اس کے افسانے خط درجہ ابہام کا شکار ہے، یعنی مبہم ہے، اس میں ابہام ہے، یعنی سمجھ سے بالا تر ہے۔ استعارے اس کے علامتی افسانوں کا مجموعہ ہے جن میں شامل افسانوں کا ابلاغ نہ ہونے کی وجہ سے عام قاری کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ یعنی یہ جو مجموعہ ہے استعارے انور سجاد کا، اس میں ایسے افسانے شامل ہے جو کہ ایک عام پڑھنے والا، ایک عام ادب کا طالب علم اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ رشید امجد کے ہاں بھی ایسی علامتی فضا موجود ہیں جس میں کوئی شخص گم ہو گیا ہے اور اس گم شدہ آدمی کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اس کی علامت اور تجریدیت بھی ناقابل فہم ہے، یعنی فہم سے دور ہے، بعید ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ایک عام ادب کا طالب علم اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ دو رجحانات اس حلقے میں سامنے آئے تھے، اور یہ جو افسانہ نگار ہم نے پڑھے
یہ ان دو رجحانوں کے حامل افسانہ نگار تھے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔